بولو نا یار، محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو تو میرے بھائیوں، سرکار نے اگر آپ کو یہاں بلا لیا ہے تو اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ اس رات کے پہر میں، سردی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ نظر عنایت فرمائی، سرکار نے آپ کو یہاں بلا لیا، تو جب میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ اتر آئے گا، تو کیا آپ یہاں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرنے والوں وہاں سرکار کی نظر میں نہیں آؤ گے؟ بالکل آنا آپ نے، کہتے ہیں سبحان اللہ، ہاں انشاءاللہ ہم سنی ہر جگہ رہیں گے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ تو اللہ کے کرم سے اس خوبصورت محفل سجانے پر ہمارے ساتھ کمیٹی نے بڑا تعاون کیا۔ کمیٹی کے اندر نام لینا اچھی بات نہیں ہے بار بار، لیکن نام لینے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ چھپے اور رشتے موجود ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اسٹیج پہ لانا ہے، اور آج اس محفل کے توسل سے کمیٹی کو منتخب کر لیا، جس میں شکیل بھائی بھی ہیں، سلیم بھائی بھی ہیں، احسن بھائی بھی ہیں، ارباز بھائی بھی ہیں، اور حوالدار عبدالرشید صاحب بھی ہیں، اور ایک ان کے صاحبزادے بھی ہیں، مجھے نام نہیں یاد، تو ان کو ہم نے انشاءاللہ سلیکٹ کر لیا، جس کے اندر صدر کمیٹی حاضہ شکیل صاحب، نائب صدر کمیٹی حاضہ سلیم صاحب، جنرل سیکرٹری راجہ ارباز کیانی، کیونکہ انہوں نے اس مسجد کے ساتھ وہاں سے زیادہ یہاں انٹرسٹ لیا ہے، ہونا چاہیے، یہ مین روڈ کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کو سرپرائز بھی ملنے والا ہے، دیں گے آپ انشاءاللہ جلدی۔ اور احسن بھائی یہ بھی تقریباً جیسی ہمارے پروگرام کی صلاح بنی تو قدم بہ قدم ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ جو ننے منے طلباء ہیں، آپ نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، اور جتنے بھی ہمارے اس محفل میں ابھی رونق بنے، قاری تبارک صاحب ہیں، بابر صاحب ہیں، جتنے بھی آپ آئے، ہم سب کا دل کے اتھا سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً بلال مصطفیٰ فاروقی صاحب نے اپنا ٹائم وہ چھوٹے سے ننے منے صناحات کے حوالے کیا، فیضان صدیق کے، وہ اسی ادارے کا اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی نعت سنی جائے گی۔ اب میں دوسرے صناحات کی جانب بڑھتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں تو میں آگے انشاءاللہ دعوت کا مزہ آئے گا آپ کو سننے کے لیے، اشعار سننے کے لیے ملیں گے۔ سرکار کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ارے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے اندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، میلاد ہی ہے، اللہ کے بندو میلاد ہی ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور پھر دیکھو نا میرے نبی کے آل کہ پنج تن کے گھرانے کی عظمت کو ذرا دے، امام حسین پنج تن کے گھرانے کی عظمت کو ذرا دے، ارے سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ خطبہ کعبے میں جس نے پہلا خطبہ دیا وہ ہے ابو بکر، نبی کے مزار میں ساتھ ہے ابو بکر، نبی کی موجودگی میں امام ابو بکر، خلیفہ اول ابو بکر، نبی کی موجودگی میں امام ابو بکر، خلیفہ اول ابو بکر، نبی کے ساتھ ساتھ ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ارے کعبے میں جس نے پہلا خطبہ دیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کعبے میں جس نے پہلا خطبہ دیا وہ ہے خلیفہ اول ہے، یار اونچی بات سے بولو، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، خلیفہ اول، ابو بکر، کعبے میں جس نے پہلا خطبہ دیا ابو بکر، کون؟ ابو بکر، نبی کی موجودگی میں امام وہ کون؟ ابو بکر، نبی کی موجودگی میں امام وہ کون؟ ابو بکر، خطبہ کعبے میں پہلا دینے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ اور آج کی رات
رات کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا تو جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا نا کہ جبریل امین کو اللہ نے فرمایا کہ جا جبریل میرے نبی کو لے کر آ، اور حدیثوں اور راوی ایسے لکھتے ہیں کہ نات میں بھی اشارہ ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا کر رہا، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، تو درود پڑھنا کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ جبریل سے میرے نبی کو لے کر آؤ، کیا کرو میرے نبی کو لے کر آؤ، یار بولو کہ پھر نظام چلے گا، میرے نبی کو لے کر آؤ، ہاں جیتے رہو ماشاءاللہ۔ تو جب جبریل امین آتے ہیں سواریاں لینے کے لیے براق، تو ایک جو سب سے کمزور ہے نا وہ ایک سائڈ پہ رو رہا ہے کہ کاش میں بھی اس اہل ہوتا، مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ نبی کی سواری میں بن جاتا۔ تو پھر جبریل امین کو حکم ہوا کہ اے جبریل جی رب جلیل وہ جو سائڈ پہ پریشانی کے عالم میں رو رہا ہے اس کو لے جا میرے نبی کے بارگاہ، میرے نبی کی سواری وہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو پھر رب جلیل کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب کائنات تیرا محبوب سویا ہوا ہے تو اس کو کیسے جگاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل امین تجھے ہونٹ کافوری دی ہے نا میں نے، تو چوم لے میرے نبی کی تلیاں، کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار وہ کتنی شانوں والا نبی ہے کہ پوری فرشتوں کا جو سردار ہے جبریل امین، ان کو حکم ہوا کہ چوم لو میرے نبی کی تلیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا جبریل امین کو کہ اے جبریل جی رب جلیل چوم لو میرے نبی کی تلیوں کو، میرے نبی بیدار ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ جگا لو میرے نبی کو، بوسہ دے دو میرے نبی کے قدموں کو، اے جبریل تو میرے نبی کی تلیاں چوم لے اور میرا نبی بیدار ہو جائے گا، تو پھر میرے نبی کو میری بارگاہ میں لے آ۔ اس لیے شاعر نے کتنے خوبصورت اور کتنے احسن انداز کے اندر شاعری کی کہ اے جبریل چومو آج ان کی تلیاں، کیا دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جبریل چومو آج ان کی تلیاں، پڑھنے سارے سب حاضر ہو جائیں گے، اے جبریل چومو آج ان کی تلیاں، جبریل چومو آج ان کی تلیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امین جو ہے نا یہ نوری فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو پھر آگے شعر نے لکھا کہ بنے لب تیرے محترم کس لیے، بنے لب تیرے محترم کس لیے، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ملی نا تو سب سے اعلیٰ ملی، اور اس امت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ یہ امت مجھے دے دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، وہ امت میرے آخری نبی کی ہے، محبوب کی ہے۔ تو پھر موسیٰ نے تمنا کی کہ اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دیتا تو پھر اس امت میں مجھے پیدا کر دے۔ یار دیکھو نا جس امت میں اللہ کا پیارا پیغمبر امتی ہونے کی تمنا کر رہا تو وہ امت کتنی شان والی ہوگی، سبحان اللہ۔ ہے نا شان۔ اور اس لیے کہ پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سبحان اللہ۔
حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز اعلیٰ دی، ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امت میں کثرت عطا فرمائی، علم میں کثرت عطا فرمائی، لیکن اب باقی نبیین کی جب باری آتی ہے معجزوں، تو آتا ہے کہ تمام نبیین کو اللہ نے معجزے عطا کیے۔ کیا کیا؟ عطا کیے۔ تو جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ سورت سب کو آتی ہے، پڑھ لیں میرے ساتھ آج، اِنَّا الْكَوْثَرَ۔ کیا پیارے حبیب، میرا نبی پاؤں کے ناخن سے لے کر، بڑی صحیح بات کر رہا ہوں بھائی، میرا نبی پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے ایک بار تک خود معجزہ بن گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی تو سب سے اعلیٰ، آل دی تو سب سے اعلیٰ، امت دی تو سب سے اعلیٰ، کتاب دی تو سب سے اعلیٰ، سیرت دی تو سب سے اعلیٰ، صورت دی تو سب سے اعلیٰ، حسن دیا تو سب سے اعلیٰ، جمال دیا تو سب سے اعلیٰ، ازواج دی تو سب سے اعلیٰ، امت دی تو سب سے اعلیٰ، ارے کتاب دی تو سب سے اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس کے بارے میں میں نہیں، نبی کی حدیثیں کہتی ہیں، جس میں میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بے شک میری امت میں وہ لوگ بہترین ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ بھائی اس میں اگر کوئی شک شبہ کی بات ہے تو میں دلیل دوں، سن رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بسیوں میں کچھ بندے رہتے ہیں وہ میرے گھر والے ہیں۔ آپ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ یہ تو نہیں کہتا اسلام آباد والے، اللہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ جن کے پاس آئی فون پرو میکس اور 3 گاڑیاں اور 5 منزل مکان نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں وہ میرے گھر والے ہیں۔ میں اس کے بعد انتہائی خوبصورت آواز لوکل ٹیم نار کونسل حالر جنوبی کے ایک ساتھی سمی بھائی سے مرتبہ سٹیج پر آتے اور اپنی خوبصورت آواز خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضر لگواتے ہیں۔ نعرہ تکبیر،